السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل ها هنا وادبر النہار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، رواہ البخاری۔ رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، یعنی اسٹارٹ اور اینڈنگ، کہاں سے کہاں تک روزہ رکھنا ہے، کب سے کب تک۔ تو صبح صادق سے لے کر یعنی اذان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک آدمی کھانے پینے، بیوی کے پاس جانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اب اس کے بعد افطاری کرنے کی باری آتی ہے، یعنی روزہ توڑنا۔ افطار مطلب روزہ توڑنا، روزہ ختم کرنا۔ تو روزہ ختم کرنے کا وقت کیا ہے اور اس کو کب ختم کیا جائے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں تاخیر کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں آج کا پہلا جو روزہ ہے اور پہلی افطاری ہے وہ ہماری سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو بخاری کے علاوہ اور بھی کئی سارے کتب احادیث میں موجود ہے، اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ افطاری کرنے کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا، ہا ہونا سے اشارہ تھا سامنے کی طرف یعنی مشرق کی طرف، جب رات ادھر سے ظاہر ہو جائے، کیونکہ سورج ادھر جاتا ہے نا، تو تاریکی جو سب سے پہلے ہوتی ہے وہ اس طرف ہوتی ہے۔ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا، جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے دکھائی دینے لگے، رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم، تو چاہیے کہ جو روزے دار ہے وہ افطاری کر لے، افطاری کا وقت ختم ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب سورج کا ٹکیا غائب ہو گیا تو آپ نے افطاری کر لیا۔ اسی حدیث کی مزید وضاحت بعض علماء کرام کے اقوال سے یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سورج مکمل طور پر غائب ہو جائے، یعنی آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج بالکل ڈوب چکا ہے، فوراً افطاری کر لیا جائے۔ یہی افطاری کرنے کا اصل وقت ہوتا ہے۔ ایک سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، روزے سے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بلال اٹھو اور میرے لیے ستو گھول دو، تیار کر دو، افطاری کرنا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ابھی ان کو لگ رہا تھا کہ اجالا ہے، اجالا دیکھ کر ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے اور وقت ابھی نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر رک جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اٹھو اور ستو گھولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ یہی جملہ کہا کہ نہیں، اٹھو اور ستو گھولو، ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے گھول دیا اور افطاری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، کہا کہ دیکھو جب سورج بالکل ختم ہو جائے، غائب ہو جائے، ڈوب جائے، گرچہ اجالا آپ کو دکھے، آپ کے افطاری کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب افطاری کرنے کا یہ وقت ہے، حدیث میں بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں، کتابوں میں بالکل موجود ہے ٹھوس دلیل کے ساتھ۔ اب اس ٹھوس دلیل کے باوجود بھی اگر کسی کو شک و شبہ ہوتا ہے تو اس کا علاج میرے پاس تو بالکل نہیں ہے۔ کسی کو اگر شک و شبہ ہے کہ پتہ نہیں ڈوبا ہوگا کہ نہیں ڈوبا ہوگا تو کیسے پتہ لگائے، تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ اب کسی اور کے پاس اگر ہو سکتا ہے تو وہ رجوع کرے اس کے پاس، لیکن جو حدیث ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ سورج غائب ہو جائے، ڈوب جائے تو افطاری کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس پر محدثین کے اقوال بھی ہیں اور بخاری کے علاوہ تقریباً 8-10 حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب افطاری اگر ہم صحیح وقت پر کریں گے، جس کا حدیث میں جلدی کرنے کا لفظ آتا ہے، تو جلدی کرنے سے مراد آپ یہ مت سمجھیے گا کہ پہلے وقت سے پہلے، یہ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وقت ہو جائے افطاری کا فوراً ہم افطاری کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں کہ پتہ نہیں ابھی ڈوبا ہوگا کہ نہیں ڈوبا ہوگا، تھوڑا سا انتظار کرنے میں کیا حرج ہے۔ جب 16 گھنٹہ رکھ لیتے ہیں تو 10 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے لاجک بتائیں گے، اپنے دماغ فلسفہ لگائیں گے،
اپنے دماغ کے ساتھ کہ بھائی 16 گھنٹہ ہم رہ لیتے ہیں تو 5 منٹ اگر رک جائیں گے تو کیا گناہ ہو جائے گا ہمارے اوپر. نہیں، لاجک نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں اتباع ہے، حدیث میں عمل ہے کہ جو حدیث میں آ گیا بس آپ کو عمل کرنا ہے، اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا ہے. حدیث میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھائی اگر سورج ڈوب ہو چکا ہے، آپ کو یقین ہو چکا ہے، تو آپ افطاری کر لیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صحیح وقت پر افطاری کریں گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو روزہ رکھنے کی صحیح بھلائی ہے، خیر ہے، برکت، وہ آپ کو ملے گی. دوسرا یہ کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دین ہے آج جو مغلوب ہو رہا ہے نا، ہم نیوز پر سنتے ہیں، ٹی وی پر سنتے ہیں، موبائل میں سنتے ہیں کہ اسلام کو اتنے دشمن ہیں، اتنے دشمن ہیں، مغلوب کر رہے ہیں نا سب لوگ. دین کو غالب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وجہ اور سبب اور نسخہ اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی اس کے وقت ہونے پر افطاری کر لیں گے، تو دین ان کا برابر غالب رہے گا، ان کا دین غالب رہے گا. اور جلدی کیا کرو، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری تاخیر سے کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کی مخالفت واجب ہے. تو یہ سارے وجوہات ہیں. ان وجوہات کی بنا پر یا حدیث کی بنا پر ہم اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے، اس کا ٹکیا غائب ہو جائے، اس کے بعد ہم اور آپ کو افطاری کر لینا چاہیے. اسی افطاری کے تعلق سے ایک بات، چونکہ پہلا روزہ ہے اس لیے میں تھوڑا زیادہ بیان کر رہا ہوں، زیادہ باتیں، تاکہ چیزیں چھوٹ نہ جائیں. کہ افطاری کرنے میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہی دعا پڑھ لیتے ہیں، کہ جو بھی دعا ان کے ذہن میں ہوتی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، صحیح دعا ہے، لیکن ان کو تو کہ پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھنا کب ہے، تو پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ بسم اللہ کر کے کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز سے افطاری کیجئے جو بہتر ہے. پھر افطاری کرنے کے بعد آپ پانی پی لیجئے. جب رگیں تر ہو جائیں جو اس دعا کے اندر ہے، پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ آپ کی دعا اس وقت پڑھی جائے گی جب آپ کچھ کھا پی لیں، پانی پی لیں، اس کے بعد اس دعا کا آپ اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام باتوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.